رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق الله العظيم. سورہ نساء کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 14 تک تلاوت کی ہے. ان آیت کریمہ کی تشریح سے پہلے چند بنیادی باتیں عرض کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے تاکہ میراث اور وراثت کے متعلق آیات کی تشریح سمجھنا آسان ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ایک اصول یہ بیان فرمایا ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور وہ کچھ مال چھوڑ کر جائے تو اب اس مال پر سب سے پہلا حق اس کے قرض خواہوں کا ہوتا ہے. قرآن کریم نے ان آیات میں یہ بات بار بار ذکر فرمائی ہے اور اس کے لیے دین کا لفظ استعمال کیا، یعنی اگر کسی کے ذمہ کوئی دین واجب ہے تو سب سے پہلے وہ ادا کیا جائے. دین سے صرف کسی کا قرضہ ہی مراد نہیں ہوتا بلکہ کسی بھی قسم کا مالی حق شامل ہے. کسی سے ادھار پر کوئی سامان خریدا ہے اور ابھی پیسے نہیں دیے تو وہ بھی دین ہے. تو ہر قسم کی مالی ذمہ داری جو انسان پر آ رہی ہو اسے دین کہا جاتا ہے. اور اس قسم کی مالی ذمہ داریوں کو آج کل کی اصطلاح میں لائبلٹیز کہا جاتا ہے. تو کسی انسان کے چھوڑے ہوئے مال پر سب سے پہلا حق اس کی مالی ذمہ داریوں کا ہوتا ہے، یعنی سب سے پہلے اس کے قرضوں کو یا اس کی مالی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی فکر کی جائے. لہذا اگر کسی شخص کے ذمے کچھ ذمہ داریاں ہے تو اس کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے پہلے وہ ذمہ داریاں پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. مثلا اگر اس نے بیوی کا مہر ادا نہیں کیا ہے تو وہ بھی اس پر دین ہے. اگر کسی اور شخص کا مالی حق اس کے ذمہ واجب ہے تو وہ بھی اس پر دین ہے. اسی طرح اگر کسی مزدور کی مزدوری ادا نہیں کی ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہے. مرنے والے کے چھوڑے ہوئے مال سے مالی ذمہ داریاں پہلے نکالنے کی اس قدر تاکید ہے کہ اگر کسی شخص کی مالی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہو کہ ان کو ادا کرنے کے بعد کچھ بھی نہیں بچتا ہے تو وہ مال پھر ورثہ میں تقسیم نہیں ہوگا. سارا کا سارا مال قرض خواہوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا. پہلا یہ.
ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا اصول بیان فرمایا ہے وہ وصیت کے متعلق۔ اللہ نے ان آیات میں بار بار دہرایا ہے کہ وراثت کی تقسیم ہمیشہ میت کے قرضوں کی ادائیگی اور وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی۔ اب وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرنے والا اپنے جانے سے پہلے اپنی صحت والی زندگی میں اپنے مال میں کوئی وصیت کر دیتا ہے۔ مثلاً یہ کہہ دیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اتنا فلاں فلاں کو دے دیا جائے، یا کسی مسجد، مدرسے، ہسپتال یا کسی صدقہ جاریہ کے کام میں لگا دیا جائے۔ اپنے مال سے متعلق اس قسم کی تفصیل بیان کرنے کو وصیت کہا جاتا ہے۔ اب وصیت پر عمل کرنے کے لیے دو اہم شرطیں۔ ایک تو یہ کہ جتنا اس کا مال ہے اس مال میں سے تہائی مال میں وصیت ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ وصیت نہیں ہو سکتی۔ مان لیجئے اگر کسی کا پورا مال 100 روپے تو اس میں سے صرف 33 روپے کی حد تک وصیت ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کسی نے اس سے زیادہ کی وصیت کر لی تو اس سے زیادہ کی جو تہائی حصہ ہے اتنی وصیت معتبر ہوگی، اس سے زیادہ کی وصیت معتبر ہوگی نہیں۔ 1/3 یعنی 1/3 حد تک وہ وصیت معتبر ہوتی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ وصیت کسی وارث کے حق میں نہیں کی جا سکتی۔ جو وارث ہے وہ تو اللہ نے اس کے حصے متعین کر دیے، تو اب وارث کے حق میں وصیت نہیں ہوگی، وصیت وارث کے علاوہ کسی اور کے لیے ہوگی۔ اگر کوئی وصیت ان شرطوں کے ساتھ کی گئی ہو تو انسان کے چھوڑے ہوئے مال پر پہلا حق تو کس کا ہے؟ جو مالی ذمہ داریاں ہے اس کا۔ دوسرا وصیت کا ہوتا ہے، یعنی دین کی ادائیگی یا مالی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد اگر کچھ مال بچ رہا ہے تو اس میں سے 1/3 حد تک وصیت نافذ کی جائے گی۔ پھر وصیت پر عمل کرنے کے بعد اگر کچھ بچتا ہے تو پھر وہ مال شریعت کے بیان کیے ہوئے حصوں کے مطابق وارثوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں تیسری بات وارثوں سے متعلق بیان فرمائی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے وارثوں میں 2 قسم کے وارث ہوتے ہیں۔ ایک وہ وارث ہے جس کا ایک متناسب حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کے انتقال کے وقت اس کی بیوی زندہ ہے، آج کل لوگ کیا ہوتا ہے، اولاد بانٹ لیتی ہے، ماں کو کچھ بھی نہیں دیتی۔ تو اگر انتقال ہوا اور بیوی زندہ ہے اور مرنے والے کی اولاد بھی ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، وہ بھی وارث ہے۔ اور اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کو 4تھائی حصہ دیا جائے گا۔ ابھی آگے آیات میں اس کی تفصیل آئے گی۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کا یہ خاص حصہ مقرر کیا ہے، اسی طرح شوہر کا بھی حصہ مقرر کیا ہے کہ بیوی کا انتقال ہو جائے تو پھر شوہر کو کیا ملے گا۔ بعض صورتوں میں بہنوں کا حصہ بھی مقرر کیا ہے، بعض میں بیٹی کا، بعض میں ماں اور باپ کا بھی مقرر کیا ہے۔ تو جن رشتوں کے حصے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مقرر کر دیے وہ ذوی الفروض کہلاتے ہیں، ان میں کوئی کمی بیشی کر نہیں سکتا۔ اگر کسی کا 4تھائی حصہ کہا ہے تو اسے 4تھائی ہی ملے گا، اس سے کم زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر 6ٹھا حصہ کہا ہے تو 6ٹھائی ملے گا، اس سے زیادہ کوئی کم اپنی طرف سے نہیں کر سکتا کہ بھائی اس کے پاس تو مال بہت ہے تو کم دے دو، نہیں۔ تو ایک قسم تو وارثوں کی ہے۔ وارثوں کی دوسری قسم وہ ہے جنہیں عصبہ کہا جاتا ہے۔ عصبہ یہ میت کے وہ رشتہ دار ہے جن کا حصہ قرآن و حدیث میں مقرر نہیں ہے۔ ان کا یہ حکم ہوتا ہے کہ جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے جب ان کو دے دیے جائے تو اس کے بعد جو کچھ بچے وہ ان عصبات کو دیا جاتا ہے۔ اور اس میں بھی یہ اصول ہے کہ اگر عصبات میں مرد بھی ہو اور عورت بھی ہو تو مرد کا حصہ عورت کے حصے سے دگنا ہوتا ہے۔ یہ تیسری چیز فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں چوتھی بات جو اصولی اور خصوصی طور پر بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کے حصے مقرر کر دیے اور جتنے مقرر کر دیے
اب نہ کسی حصے دار کو کوئی حق پہنچتا ہے کہ اس پر اعتراض کرے کہ میرا حصہ کم کیوں کیا گیا، فلاں کا حصہ زیادہ کیوں کیا گیا، اور نہ مرنے والے کو یہ اختیار حاصل ہے کہ کوئی اس قسم کی وصیت کرے کہ جس سے کسی وارث کے حصے میں کوئی کمی بیشی ہو جائے۔ جس کا حصہ ہوگا اس کو بھی کم کرنے کا اختیار نہیں ہے، جو مرنے والا بھی ہے وہ بھی اس طریقے کی وصیت نہ کرے کہ کسی کا کوئی حصہ کم ہو جائے اور یہ کہے کہ میں تو فلاں کو زیادہ دینا چاہتا ہوں یا فلاں کو کم دینا چاہتا ہوں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں یہ فرما دیا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ دنیا اور آخرت میں کون تمہیں زیادہ نفع پہنچانے والا تھا اور کس کا حصہ زیادہ یا کس کا کم ہونا چاہیے، یہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ فلاں کو اتنا حصہ ملے گا، فلاں کو اتنا حصہ ملے گا، اس پر لینے والا بھی خوش رہے اور دینے والا بھی، یعنی مرنے والا بھی یہ سمجھے اور میراث کا حصہ پانے والا بھی یہ سمجھے کہ اللہ نے اس انصاف کا فیصلہ کیا ہے، اس میں کسی پر کوئی ظلم نہیں ہے۔ ایک چیز یہ بھی فرمائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں آپ کو یہ خلاصہ بتا رہا ہوں، پھر ان آیات کی تشریح بھی آئے گی تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں 5ویں بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ مرنے والا جو کچھ بھی چھوڑتا ہے اس کی ایک ایک چیز میں سارے ورثہ حقدار ہوتے۔ ایسا نہیں کہ بڑے بڑے فلیٹ ہے، بڑی بڑی پراپرٹیاں ہیں اس میں حقدار ہے اور چھوٹی موٹی چیزیں نہیں۔ ٹوپی ہوگی تو اس کی ٹوپی بھی گنی جائے گی، اس کا کپڑا ہے تو اس کا کپڑا بھی گنا جائے گا، اس کا برتن ہے تو اس کا برتن بھی گنا جائے گا۔ جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے وہ بھی ورثہ کا حق بن جاتے۔ لہٰذا اگر کسی کے مرنے کے بعد اس کی چیزوں کو استعمال کرنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ آج کل یہ ہوتا ہے وراثت تقسیم نہیں ہوتی، مروت میں چلتے رہتے، اب چیزیں استعمال کی جا رہی ہے جیسی تیسی، نہیں، بہت احتیاط کرنی۔ اسی لیے کہا گیا کہ جتنا جلدی ہو سکے وارثوں میں مال تقسیم کر دو، اور جب تک تمام وارث جو سب عقل مند بھی ہے، بالغ بھی ہے، وہ اجازت نہ دے اس وقت تک مرنے والے کی میراث میں کوئی تصرف نہیں کیا جا سکتا، استعمال نہیں کر سکتا۔ تو ان آیات میں ذکر کی ہوئی یہ چند اہم اصول تھے۔ اب اس کے بعد ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان آیات کریمہ کی تشریح انشاءاللہ سنتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد اور ماں باپ کے حصے بیان فرمائے، اس لیے کہ یہی دو رشتے انسان کے سب سے قریب ہیں اور بغیر کسی واسطے کے ہوتے، ماں باپ اور اولاد کے۔ ان کے مقابلے میں دوسرے تمام رشتے واسطے کے ساتھ ہوتے، اس لیے سب سے پہلے انہی کے متعلق تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے۔ آگے اس حکم کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، اور یہ اصول صرف عصبات سے متعلق ہے، اور یہ بتا دیا گیا کہ اگر مرنے والے کی اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں تو ان کے حصے دینے کے بعد جو مال بچے گا وہ اس طرح تقسیم ہوگا کہ ہر لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں دگنا ملے گا۔ مثلا کسی نے ایک لڑکا اور دو لڑکیاں چھوڑی ہے تو ذوی الفروض مثلا بیوی، شوہر یا ماں باپ کو ان کے مقرر کیے ہوئے حصے دینے کے بعد مال کے 4 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے ایک لڑکے کو اور ایک حصہ ہر لڑکی کو ملے گا۔ اس کے بعد اس صورت کا حکم بتایا جا رہا ہے کہ جب مرنے والے اولاد میں صرف لڑکیاں چھوڑی ہو اور لڑکا کوئی نہ ہو، اس صورت میں لڑکیاں ذوی الفروض میں داخل ہوتی ہیں، یعنی ان کا حصہ متعین ہے۔ اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، کہ اگر صرف عورتیں ہی ہو کہ لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، 2 ہو یا 2 سے زیادہ، تو اب مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہے انہیں اس کا 2/3 حصہ ملے گا۔ اب وہ 2/3 حصے میں وہ سب شریک ہوں گے، 1 ہے، 2 ہے، 3 لڑکیاں کیا ہے وہ اس میں شریک ہوگی۔ لیکن اگر ایک ہی لڑکی ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر صرف ایک ہی عورت ہو
تو اسے ترکے کا آدھا حصہ ملے گا. یہ مقرر کیا شریعت کہ اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو کتنا ملے گا؟ 2/3 حصہ ملے گا، اور وہ ان میں بڑھ جائے گا. اور اگر ایک ہی ہے تو پھر اس ترکے کا آدھا حصہ ملے گا. اب اس بات کا حاصل یہ ہے کہ اگر صرف ایک ہی لڑکی ہے تو اسے کل مال کا آدھا حصہ دیا جائے گا، اور باقی آدھا حصہ ضابطے کے مطابق میت کے جو دوسرے ورثاء ہیں وہاں بھی ضابطہ سامنے رکھے جائے گا، والدین ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، جو بھی ہو وہ ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا. اور اگر لڑکیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو ان لڑکیوں کو پورے مال کا 2/3 حصہ دے دیا جائے گا، اور باقی 3 حصے کیے جائیں گے، 2/3 ان لڑکیوں کو دے دیا جائے گا، اور جو 1/3 حصہ بچا وہ ضابطے کے مطابق دوسرے وارث، والدین ہے، بیوی ہے، شوہر وغیرہ، ان کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا. اب لڑکوں اور لڑکیوں کا حصہ بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے والے کے والدین کا حصہ بیان فرمایا، اور اس سلسلے میں یہاں ان کی 3 حالتیں بیان فرمائی. اب یہ یہاں تو میں آپ کے سامنے تفسیر کے حساب سے جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں، لیکن کبھی بھی ایسا کوئی موقع آئے تو اندازے سے کوئی چیزیں تقسیم نہ کرو، اپنی ساری جائیداد سامنے رکھو، مفتیان کے سامنے جاؤ، اور جو کچھ بھی ورثہ ہے یا جو کچھ بھی ہے کہ یہ اتنے بچے ہیں، اتنی بچیاں ہیں، یہ ہے ماں باپ ہے یا کون ہے، وہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھو. یہ جائیداد ہے، وہ شریعت کو سامنے رکھ کر ہر ایک کا حصہ بتا دیں گے کہ کس کو کیا ملے گا. اب یہاں 3 حالتیں بیان فرمائی. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر میت کے ماں باپ کے ساتھ میت کی اولاد یعنی بیٹا یا بیٹی بھی ہو تو اس صورت میں میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو ترکے میں سے 6واں حصہ ملے گا. کسی کا انتقال ہوا، اس کے بیٹا بیٹی بھی ہے، اس کے والدین بھی ہے، تو اب جو اس کے والدین ہیں ان کو اس ترکے میں سے 6واں حصہ ملے گا کیونکہ بیٹا اور بیٹی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ میت کی اولاد ہی نہیں ہے، بہن بھائی بھی نہیں ہے، اور ماں باپ ہے، اس کا انتقال ہو گیا، ماں باپ موجود ہے، تو ماں کو 1/3 ملے گا جبکہ باقی 2/3 باپ کو مل جائے گا. اب اولاد تو ہے نہیں، اولاد ہے تو پھر 6واں حصہ ملے گا. تیسری صورت یہ ہے کہ میت کے ماں باپ کے ساتھ میت کی اولاد تو نہیں ہے لیکن ایک سے زیادہ میت کے بھائی بہن موجود ہیں، تو اس صورت میں ماں کو ترکے میں سے 6واں حصہ ملے گا، باپ عصبات میں شامل ہوگا، اس لیے باقی سب اس کے باپ کو ملے گا، بہن بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا. بہن بھائی ہے تو ماں کو ترکے میں سے 6واں حصہ ملے گا، اور باپ کو جو 6 کے بعد جو بچے گا وہ پورا کا پورا کس کو چلے جائے گا؟ باپ کو چلے جائے گا، بہن بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اسی بات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، کہ مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا بشرطے کہ مرنے والے کی کوئی اولاد ہو. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اگر اس کی کوئی اولاد ہی نہ ہو اور اس کے والدین ہی اس کے وارث ہو تو اس کی ماں 3/4 حصے کی حقدار ہے. فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، ہاں اگر اس کے کئی بھائی ہے تو اس کی ماں کو 6واں حصہ دیا جائے گا. اب وارثوں کے جس قدر حصے بیان کیے گئے یہ سب حصے میت کی طرف سے کی گئی وصیت یا اس کے قرضے کی ادائیگی کے بعد ادا کیے جائیں گے، جیسا کہ شروع میں نے تمہید کے طور پر یہ باتیں کہی. اسی بات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من بعد وصیت یوصی بها او دین، کہ یہ ساری تقسیم اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی جو مرنے والے کی ہو، یا اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد ہو. مرنے والے کے ذمے کچھ قرض ہو تو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے سب سے پہلے اس کے قرضے ادا کیے جائیں گے. اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے کہ فلاں شخص جو وارث نہیں ہے اس کو میرے ترکے سے اتنا دیا جائے تو 1/3 چھوڑے ہوئے مال میں سے اس پر عمل کیا جائے گا. اس کے بعد میراث وارثوں میں تقسیم ہو جائے گی. آگے فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کہ تمہیں اس بات کا ٹھیک علم نہیں ہے
کہ تمہارے باپ بیٹوں میں سے کون فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، بعض مرتبہ ماں باپ باعث ہو جاتے، ایک طرف یہ میری بیٹی ہے تو اس کو زیادہ دے دیا، یا بیٹا ہے اس کو زیادہ دے دیا، یا بیٹا بیٹی میں سے کسی کو نہیں، تیسرے کو کی طرف باعث ہو گئے، وہ دے ہاں یہ میرا سب سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ تو اللہ کہتے تمہارا سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا اور خیر خواہ کون ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے جو حصے مقرر کیے وہ حکمت پر ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں تم سے زیادہ قریب تھے، لیکن اللہ سب کچھ جانتے۔ اگر اللہ کہتے تم پر چھوڑ دیا جاتا کہ کس کو کتنا مال دینا ہے، تو تم یہ دیکھتے کہ جو شخص تمہیں ظاہری طور پر نفع پہنچا رہا ہے اس کو زیادہ مال دے دیتے۔ آج کل لوگ مال لینے کے لیے کچھ بھی کسی حد تک جاتے، کتنا میٹھا بنتے ہیں تو تم اس کو دے دیتے، یا اسی طرح کسی سے زیادہ امید باندھ کر اس کے حق میں زیادہ وصیت کر دیتے کہ بھائی میں ابھی سے اس کے حق میں لکھ دیتا ہوں اتنی وصیت تاکہ یہ میری زندگی میں مجھے کام آئے۔ اللہ کہتے کون زیادہ نفع پہنچانے والا ہے تم نہیں جانتے، اسی لیے اللہ نے یہ فریضہ خود اپنے ذمے لے لیا تاکہ مال کی تقسیم میں انصاف کی پوری رعایت کی جا سکے۔ اس آیت کے آخر میں فرمایا فریضۃ من اللہ، کہ یہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں، اللہ نے جس کا جو حصہ مقرر کر دیا وہی مناسب ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقین رکھو کہ اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے، لہذا اللہ جو فیصلہ کرتا ہے یا اللہ جو حکم دیتا ہے وہ کسی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ظاہر میں ہم کو نظر آ رہا ہے الٹا، لیکن تھوڑی دیر بیٹھ کے غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ صحیح ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں شوہر اور بیوی کا میراث کا حصہ بیان کیا گیا ہے، اور دونوں کی دو حالتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک حالت صاحب اولاد ہونے کی ہے اور دوسری حالت غیر صاحب اولاد ہونے کی، یعنی صاحب اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہوگی۔ اس طرح کل 4 صورتیں بنتی ہے، جس کی تفصیل سنیے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بیوی کا انتقال ہو جائے اور اس نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی، تو اب اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کے شوہر کو آدھا مال ملے گا پورا، اولاد نہیں ہے کوئی، بیوی کا انتقال ہو گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بیوی کا جو انتقال ہوا ہے اس کی کوئی نہ کوئی اولاد موجود ہو، ایک ہو یا ایک سے زائد ہو، لڑکا ہو لڑکی ہو، اسی شوہر سے ہو جس کو چھوڑ کر وفات پائی یا پہلے کے کسی اور شوہر سے ہو، کوئی بھی ہو۔ ان تمام صورتوں میں اس مرحومہ جس نے مال چھوڑا ہے اس کے شوہر کو 1/4 حصہ ملے گا، باقی 3 حصے دوسرے ورثاء کو تقسیم ہو جائیں گے۔ اگر اولاد نہیں ہے تو آدھا حصہ شوہر کو ملے گا، اور اگر اولاد چھوڑی ہے تو 1/4 شوہر کو ملے گا، باقی 3 حصے دوسرے ورثاء کو ملیں گے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس نے بھی کوئی اولاد نہیں چھوڑی ہے، تو پھر اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کی بیوی کو پورے مال کا 1/4 حصہ ملے گا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد کوئی نہ کوئی اولاد موجود ہے، ایک ہو، ایک سے زیادہ ہو، لڑکا ہو لڑکی ہو، اسی بیوی سے ہو جس کو چھوڑ کر وفات پائی یا پہلے کسی اور بیوی سے ہو، تو ایسی صورت میں اس مرحوم کی بیوی کو پورے مال کا 8واں حصہ ملے گا، باقی مال دوسرے ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، اب بیوی چاہے ایک ہو یا ایک سے زائد ہو، ان کا حصہ وہی رہے گا جو اوپر بیان کیا گیا۔ اولاد ہے، اولاد نہیں ہے تو 1/4 حصہ ملے گا، اور وہ سب میں برابر 1/4 میں سب شریک ہوگا، اور اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ ملے گا، کل جائیداد کا 1/4 حصہ یا 8واں حصہ۔ پھر یہ حصہ اس ایک بیوی میں یا ایک سے زائد ان تمام بیویوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ ان تمام صورتوں میں پہلے مرحوم یا مرحومہ کی پھر وہی بات آتی ہے کہ جس کا انتقال ہوا اس کا قرضہ دیکھا جائے گا، اس کی وصیت دیکھی جائے گی، اور اس کے بعد شوہر یا بیوی اور دوسرے ورثاء کو ان کے حصے دیے جائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھ کے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اگر قرضے میں پورا مال چلا جائے تو قرضہ دینا پڑے گا، وارثوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہی بات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، کہ تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر جائے اس کا آدھا حصہ تمہارا ہے، بشرطے کہ ان کی کوئی اولاد زندہ نہ ہو یا اولاد ہو ہی نہ۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ،
فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْ، اور اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو تمہیں اس کے ترکے کا چوتھائی حصہ ملے گا. ٹھیک ہے. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہے اور ان کے قرضے کی ادائیگی کے بعد. پھر آئے اب شوہر کی طرف، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، کہ تم جو کچھ چھوڑ کر جاؤ اس کا چوتھائی حصہ ان بیویوں کا ہے بشرطے کہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو یا اولاد زندہ نہ ہو. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو ان کو تمہارے چھوڑے ہوئے مال کا 8واں حصہ ملے گا. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو تم نے کی ہو اور تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد. آگے اللہ تعالیٰ نے کلالہ کی میراث کے متعلق مسئلہ بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةً، کہ اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہونی ہے کلالہ ہو. کلالہ مطلب نہ اس کے والد زندہ ہو، نہ دادا زندہ ہو، نہ اولاد زندہ ہو، کوئی بھی زندہ نہ ہو. اب ایسے نے مال چھوڑا ہے. وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن زندہ ہے. اب کیسا ہوگا؟ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک چھٹے حصے کا حقدار ہے. یہاں بھائی بہن کو دیا جائے گا، باقی صورتوں میں کہیں نہیں ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے، نہ باپ ہے، نہ دادا ہے، نہ اولاد ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اور ایک بھائی بہن زندہ ہے تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ دیا جائے گا. کلالہ ایسی میت کو کہا جاتا ہے جس کے اصول اور فروع میں کوئی موجود ہی نہ ہو، کوئی بھی نہ ہو. یعنی اگر کوئی ایسا مرد یا عورت انتقال کر جائے جس کا نہ باپ زندہ ہے، نہ دادا زندہ ہے، نہ اس کی کوئی مذکر یا مؤنث لڑکا یا لڑکی کوئی اولاد موجود ہے، تو اگر اس کے سگے بہن بھائی موجود ہو تو اس کو حصوں کی تفصیل سورہ نساء کی آخری آیت میں بیان کی گئی ہے. ہاں ایسے مرد یا عورت کا کوئی ایک ماں شریک بھائی یا بہن موجود ہو تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. حقیقی سگے بھائی بہن آگے چل کر کے اس کی تفصیل آئے گی. یہ حکم اس صورت میں ہے جب صرف ایک بہن بھائی یا ایک بہن ہو، ایک بھائی یا ایک بہن ہو. لیکن اگر ماں شریک بہن بھائی ایک سے زیادہ ہو، مثلا ایک بھائی ایک بہن ہو، دو بھائی دو بہنیں ہو، تو یہ سب مرنے والے کے کل مال کے تہائی حصے میں شریک ہوں گے، اور اس میں لڑکا لڑکی دوہرا نہیں ملے گا. وہاں ایسا نہیں ہوگا، باقی مال دوسرے وارثوں کو دے دیا جائے گا. اب ماں شریک بہن بھائیوں کو جو حصہ دیا جائے گا وہ بھی وفات پانے والے مرد یا عورت کے ذمے قرضہ ادائی کرنے یا وصیت کو نافذ کرنے کے بعد دیا جائے گا. اسی بات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہو تو فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، وہ سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، مگر جو وصیت کی گئی ہو اس پر عمل کرنے کے بعد اور مرنے والے کے ذمے جو قرض ہو اس کی ادائیگی ہو. اب دیکھو جو حصہ بیان کیا گیا، جس کا بیان کیا گیا، ہر ایک کے بعد اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طور پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ قرضہ اور وصیت کے بعد یہ چیز سامنے رکھنی ہے. اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ رشتہ داروں کے الگ الگ حصے بیان فرما دیے، اور چونکہ ہر حصے کے ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ سب سے پہلے تو اپنی جو مالی ذمہ داریاں ہے، جو قرضہ ہے، وہ ادا کیا جائے. پھر مرحوم نے کوئی وصیت کی ہے تو اس پر عمل کیا جائے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب دونوں حکموں سے متعلق ایک اور مزید وضاحت دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ غیر مضار. غور سے سنیے گا، اس شرط کے ساتھ کہ وصیت یا قرض کے اقرار کرنے سے اس نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ قرض کو ادا کرنے اور وصیت پر عمل کرنا یہ وراثت کی تقسیم کرنے سے پہلے کا عمل ہے، لیکن مرنے والے کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کا مقصد ہو کہ جو اپنے جائز وارث ہے ان کو نقصان پہنچاتا ہو. مثلا کوئی شخص اپنے وارثوں کو محروم کرے یا ان کا حصہ کم کرنے کے لیے اپنے کسی دوست کے لیے وصیت کر دے، یا اس کے حق میں قرض کا جھوٹا اقرار کر لے کہ بھائی
میرے دوست کا میرے ذمہ اتنا قرضہ ہے، اس کو یہ دینا ہے، جھوٹا اقرار کر لے۔ وارثوں کو چھوڑ کر وارثوں کا حصہ کم کرنے کے لیے دوست کے حق میں وصیت کر دے۔ وصیت کرنے یا اپنے اوپر قرض کا بناوٹی اقرار کرنے میں وارثوں کو محروم کرنے کا ارادہ ہونا اور اس ارادے پر عمل کرنا یہ ممنوع ہے اور بڑا گناہ ہے، یہ فرما رہے۔ مثال کے طور پر اب غور سے سنیے گا، یہ ہوتا ہے آج کل، کسی شخص کا اپنی بہن سے کوئی جھگڑا ہے اور اس کا اس سے دل نہیں ملتا ہے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد وہ بہن اس کی وارث بھی بن سکتی ہے۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب مرنے والے کی کوئی اولاد نہ ہو۔ اب جب بہن سے جھگڑا چل رہا ہے اور اس کی یہ چاہت ہے کہ بہن میرے مال میں سے کچھ زیادہ مال وصول نہ کرے، تو ایسے موقع پر بہن کو نقصان پہنچانے کے لیے یا اس کا حصہ کم کرنے کے لیے کسی کے لیے ایک بہت بڑی وصیت کر دی اور کہہ دیا کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے 1/3 حصہ فلاں کو دے دینا۔ اب جس کے لیے وصیت کی اس سے کوئی خاص ہمدردی نہیں تھی یا بذات خود اس کو دینا نہیں چاہتا تھا، صرف دل میں ایک جلن تھی، ایک مقصد یہ تھا کہ میری وہ بہن جس سے میری لڑائی ہے اسے میری وراثت میں سے زیادہ پیسہ نہ ملے، یا اس طرح اسے محروم کرنے کے لیے یا نقصان پہنچانے کے لیے کسی کے حق میں قرض کا جھوٹا اقرار کر لیا کہ میں نے فلاں کے اتنے پیسے دینے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس نے قرضہ چھوڑا ہے 10 لاکھ کا اور وہ کہ 8 لاکھ اس کو دینے، حالانکہ دینے کچھ نہیں ہے۔ اب اس کے انتقال کے بعد جب پہلے قرض اور وصیت پر عمل کیا جائے گا تو بہن کا حصہ تو آٹومیٹک کم ہو جائے گا، اسے نقصان پہنچے گا۔ یہ ایک جائز وارث کو نقصان پہنچانے کی ایک صورت ہے، ایک مثال ہے، ایسی آپ دوسری مثالیں جوڑ سکتے۔ قرآن کریم میں ہدایت دی گئی کہ وصیت کرنے کی تمہیں جو اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کی جائز شرط یہ ہے کہ اس کے ذریعے تم کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وصیۃ من اللہ، یہ سب کچھ اللہ کا حکم ہے۔ یعنی یہ جو دین اور وصیت کے متعلق تاکید کی گئی ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ایک عظیم نصیحت اور اہم حکم ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے۔ اصل وصیت تو کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اور اللہ کی وصیت یہی ہے کہ جو حصے جس کے لیے مقرر کیے گئے ان حصوں کے مطابق انہیں مال تقسیم کر دو، ان حصوں کو نہ کم کرنے کی کوشش کرو نہ زیادہ کرنے کی کوشش کرو۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ خوب جاننے والا بھی ہے، بردبار بھی ہے۔ اللہ خوب بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کتنا حصہ ملنا ہے اور کس کو نہیں ملنا ہے۔ اللہ نے اپنے علم سے ہر ایک کا حال جانتے ہوئے حصے مقرر فرما دیے، اس کے مطابق احکام بیان فرما دیے کہ بھائی مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، کہ مرد ایک بہن کے بھی خرچے اٹھائے گا، بیوی کے بھی، ماں کے بھی، بیٹوں کے بھی، تو اس کو زیادہ دیا جائے، اور ایک بیٹی ہے تو اس کے خرچے تو باپ ہونے کی حیثیت سے بھی اٹھائے جائیں گے، شوہر ہونے کی حیثیت سے بھی اٹھائے جائیں گے، بھائی ہونے کی حیثیت سے بھی اٹھائے جائیں گے، تو اس سے کم، اسی کے مطابق اللہ نے احکام بتایا۔ اب جو شخص ان حکموں پر عمل کرے گا تو اس کی یہ نیکی اللہ کے علم میں ہوگی، اور جو ان کے خلاف ورزی کرے گا اس کی یہ بدعملی بھی اللہ کے علم میں آئے گی اور اس کی پکڑ کی جائے گی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ فوری طور پر دنیا میں سزا نہ دے، اس لیے کہ وہ حلیم ہے، بردبار بھی ہے۔ اب اللہ نے پورے احکام تفصیل کے ساتھ، آپ دیکھیں گے اتنی تفصیل آپ کو بہت کم ملے گی کہ ایک ایک کو حصے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اس کے بعد اب انہی اصولوں کو سامنے رکھیں گے نا تو آپ جب بھی آپ کو مال تقسیم کرنا ہو تو اسی کے سامنے آجو بازو آپ کو ساری چیزیں اس کی تفصیل مل جائے گی۔ اب یہ تو میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی۔ اب یہاں سے آگے جہاں بھی آپ کو اس طریقے کی چیزوں کی ضرورت پڑے تو میں نے شروع میں ہی کہا یہ ایسی مسئلے ہے کہ ہر ایک کو یہ چیزیں یاد نہیں، ہر ایک بات، لڑکی کو 1 حصہ، لڑکے کو 2 حصہ، تو اس میں مختلف شقیں ہوتی ہے، مختلف شکلیں ہوتی ہے۔ تو جب بھی ایسا ہو تو پورے مال کو سامنے رکھو، ورثاء کو سامنے رکھو، اور مفتیان کے پاس جاؤ، دارالقضاء چلے جاؤ اور ان کے سامنے رکھو کہ یہ مال ہے، یہ وارث ہے۔ اب کون وارث بنتے ہیں وہ بتا دیں گے، کون وارث نہیں بنتے وہ بتا دیں گے، اور کس کس کو کتنا ملے گا وہ مفتیان بتا دیں گے، کیونکہ یہ انہی کا میدان ہے۔ اب یہ سب کچھ بیان فرمانے کے بعد اللہ نے اپنی عادت کے مطابق ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے نتیجوں کے متعلق تنبیہ فرما دی
کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے، اور جو نافرمانی سے کام لے گا، اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھے گا، تو اللہ بچائے اللہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کو بڑا ذلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا۔ چنانچہ پہلے فرما برداروں کا تذکرہ کیا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، کہ اللہ نے جو حدود مقرر کی ہے وراثت میں اور جو ضابطے مقرر کیے ان کی پابندی کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، پھر خالدین فیہا، ایسے لوگ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ زبردست کامیابی ہے۔ اور پھر فرمایا جو اللہ کے احکام سے روگردانی کرے گا، نافرمانی کرے گا، ان کا انجام اللہ نے بیان فرمایا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے، کہ جو شریعت نے حدود وراثت کے تعلق سے مقرر کی ہے ان پر عمل نہیں کرے گا، دنیاوی قوانین پہ چلے گا، محلے میں کیا چل رہا ہے، ہمارے خاندان میں کیا چل رہا ہے، ہمارے علاقے میں کیا چل رہا ہے، اس کے حساب سے چلے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اور اپنا مال حاصل کرنے کے لیے ملکی قوانین کا سہارا لے گا، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو توڑے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اسے اللہ تعالیٰ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ہوتا ہی یہ کہ جہاں بہن چاہتی ہے کہ مجھے زیادہ ملے، مجھے کم کیوں مل رہا ہے، تو اب وہ جائے گی کورٹ کے راستے میں، اب سالوں تک لڑے گی، سالوں لڑنے کے بعد بھی ہاتھ میں آتا، جب فیصلہ آتا ہے تو کچھ بھی نہیں آتا، اور بھائی چاہتا ہے بہن کا نہیں دیتا تو وہ بھی پھر وہاں جاتا ہے۔ شریعت نے جو مقرر کیا اس کے حساب سے چلو، نہیں تو اللہ کہتے ہیں اللہ اس کو ایسی آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کو ایسا عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ تو یہ وراثت کے تعلق سے بہت اہم آیتیں تھی جس میں کچھ اصول اور کچھ مختصر باتیں اور بہت حد تک سمجھ میں آنے والی باتیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ پھر وہی کہوں گا کہ جب بھی ایسا کوئی مسئلہ آئے تو اندازے سے مت چلا کرو، ہمیشہ اپنی چیزوں کو مفتیان کے سامنے رکھا کرو، اپنی جائیداد کو رکھا کرو، اپنے ورثاء میں سے کون کون ہے اور کیا کیا ہے، رشتہ دار کیا کیا ہے وہ رکھا کرو، پوری حالت ان کے سامنے رکھا کرو، اس کے حساب سے وہ پھر سامنے رکھ کر کے حصے بتا دیں گے کس کو کیا اور کس کو کون سی جائیداد میں سے کیا کیا حصہ ملے۔ تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 سے 14 تک تھی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم